السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ٹاپک جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کیا عورتوں سے شیک ہینڈ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ اب اس میں جو ہے علماء کا اختلاف ہے، میجورٹی آف علماء یہی بولتے ہیں کہ یہ حرام ہے۔ کچھ ایسے مائنورٹی علماء ہے، کلاسیکل بھی اور ماڈرن بھی، جو کہ یہ بولتے ہیں جائز ہے۔ لیکن ایک اس سے بھی بڑا میں ایک مدعا یہ اٹھانا چاہوں گا، گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ والا۔ دیکھیے، آپ کے جو بچے ہوتے ہیں آج کے ڈیٹ میں جو ہے اسکولس میں بھی، اور ایون جو ہے جو کہ چائلڈ پروٹیکشن کے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ لوگ بھی جو ہے نا وہ بولتے ہیں کہ دیر از اے گڈ ٹچ اینڈ بیڈ ٹچ۔ بہت سارے لوگ جو ہے، اور ایون جو ہے آپ کو جو ہے عورتیں بھی جو ہے بولیں گے کہ مجھے جو ہے ایک بندے نے ایسا چھوا کہ مجھے جو ہے دیٹ واز ناٹ اے گڈ ٹچ۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک سینس جو ہے ہر آدمی کو اور ہر بچے کو ہوتا ہے کہ کون آدمی جو ہے اس کو گڈ ٹچ کر رہا ہے اور کون آدمی اس کو بیڈ ٹچ کر رہا ہے۔ ابھی میں یہ ڈسکس نہیں کر رہا ہوں کہ یہ جائز ہے کہ نہیں، ابھی اس پر ڈسکس نہیں ہو رہا، لیکن سب کو سینس ہو جاتا ہے گڈ ٹچ کا اور بیڈ ٹچ کا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اب جو ہے اسلام کی بات کرتے ہیں کہ کیا اسلام میں جو ہے عورت کو کے ساتھ شیک ہینڈ کرنا جو ہے وہ حرام ہے؟ تو میرے حساب سے، میرے تحقیق کے حساب سے حرام نہیں ہے۔ وہ اس لیے حرام نہیں ہے کیونکہ آپ جو ہے ایک شیک ہینڈ کرنا نا ایک سیکشول گیسچر نہیں ہوتا۔ کوئی بھی آپ یہ یہاں پر چلے جاؤ، کیا بولتے ہیں، کوئی بھی آپ سوسائٹی میں چلے جاؤ، ہینڈ شیکنگ کوئی سیکشول گیسچر نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، ہینڈ شیکنگ ایک کارپوریٹ گیسچر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور تو کوئی بھی جو ہے سیکشول گیسچر جو ہے نہیں ہوتا، یا ہینڈ شیکنگ کوئی رومانٹک گیسچر نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس حساب سے اگر آپ دیکھو تو کارپوریٹ میں یا پھر بہت سارے جگہ جو ہے ہمیں جو ہے اپوزٹ جینڈرز کے ساتھ ہاتھ ملانا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، میرے حساب سے یہ حرام نہیں ہے۔ ایک اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی جو ہے کلیئر کٹ قرآن اور سنت میں ایسی آیت یا حدیث نہیں ہے جو اس کو حرام بولے۔ اب کچھ لوگ یہ بولیں گے کہ جب قرآن جو ہے یہ بولتا ہے کہ آپ جو ہے عورتیں کو جو ہے دیکھ بھی نہیں سکتے، تو پھر ہاتھ لگانے کے تو بات ہی دور ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ وہ آیت جو ہے وہ یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ آپ عورت کو دیکھ نہیں سکتے، وہ بولتے ہیں کہ اپنے نظروں کو جو ہے ریڈیوس یور ویژن، غض بصر جس کو کہتے ہیں۔ یہ سیم جو ہے بات جو ہے سورہ حجرات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بات فرماتے ہیں کہ اپنے وائس، ریڈیوس یور وائس۔ تو ریڈیوس یور وائس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بولو ہی مت، وہاں کا مطلب ہے کہ تم چلاؤ مت۔ ٹھیک ہے، خاص کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ تم چلاؤ مت ان کے سامنے، ان کے پریزنٹ میں، چاہے تم کسی اور سے بھی بات کر رہو لیکن چلا کے بات نہیں کر سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ تو یہاں پر بھی جو ہے سورہ نور میں بھی جو ہے غض بصر کا کہ ریڈیوس یور ویژن کا یہاں پر یہ چیز ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی دیکھنے وغیرہ کا بھی جو ہے مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ غض بصر کرے گا ہمیشہ نیچے کرو گے آپ ویژن پہ، اور کوئی عورت جو ہے اسکرٹ پہن کے آ جائے گی تو پھر کیا کرو گے؟ اوپر کرو گے آپ ویژن۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ آپ کسی کو اسٹیئر نہیں کر سکتے، کسی کو لسٹفل گیز جس کو کہتے ہیں وہ آپ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے جو ہے یہ چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ چیز، اور دوسرا جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بولا ہے کہ اپنے پرائیویٹ پارٹس کو آپ پروٹیکٹ کرو۔ تو اس چیز کو جو ہے پرائیویٹ پارٹ سے جوڑ دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تاکہ لوگ جو ہے مزید اس کا میننگ سمجھ جائے۔ تو کوئی بھی سیکشول گیز یا کوئی بھی جو ہے لسٹفل، آپ کسی بھی عورت کو نامحرم کو وہ لسٹفل گیز سے جو آپ نہیں دے سکتے۔ یہی قرآن جو خاص کر تب جب آپ اس سے ملتے ہو، تو یہی چیز جو ہے قرآن بتا رہا ہے۔ قرآن یہ نہیں بول رہا ہے کہ آپ جو ہے پوری اپنی نگاہیں نیچے رکھو اور جو ہے کسی کو دیکھو ہی میں ٹھوکر کھا لو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ورنہ تو عورتوں کے لیے تو جائز ہی نہیں ہوگا کہ وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی ویڈیو دیکھیں۔ کیسے دیکھیں گی بھائی؟ ان کو تو غض بصر کہنے کے لیے بولا گیا۔ قرآن تو یہ کہتا ہے نا کہ غض بصر کرو، تو غض بصر کرنا تو صرف مردوں کو تو نہیں کہا گیا نا، عورتوں کو بھی کہا گیا۔ تو پھر عورتوں کے لیے تو ڈاکٹر ذاکر نائک کے ویڈیوز یا انجینئر محمد علی مرزا کے ویڈیوز دیکھنا وہ حرام ہو جاتا ہے، کیونکہ
اگر آپ وہ والا انٹرپریٹیشن لوگے کہ جو ہے مطلب دیکھنا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ویڈیو آپ کو دیکھنا ہی نہیں ہے، تو اس حساب سے تو یہ لوگ کے تو ویڈیوز آتے ہیں، ٹھیک ہے. تو گدے بسر اگر ابھی ڈاکٹر ذاکر نائک یہ بات بول رہے تھے کہ میڈیا میں جو ہے عورتوں کو آنا نہیں چاہیے کیونکہ وہ گدے بسر کا ہے، تو بھائی آپ کو بھی نہیں آنا چاہیے نا، کیونکہ اگر آپ آ رہے ہو تو لڑکیاں تو آپ کو بھی دیکھ رہی ہے نا، تو سیم لاجک اپلائز. اگر مرد کو یہ بات بولا گیا ہے کہ گدے بسر کرو تو عورتوں کو بھی بولا گیا گدے بسر کرو. تو اگر عورت جو ہے میڈیا میں نہیں آ سکتی کیونکہ مرد ان کو دیکھیں گے، تو آپ جب میڈیا میں آتے ہو تو آپ کو بھی تو عورتیں دیکھتی ہے، تو اس لاجک سے پھر آپ کو بھی نہیں آنا چاہیے، ٹھیک ہے نا. تو گدے بسر کا تو کانسیپٹ ادھر پر کلیئر ہو گیا. دوسری ایک حدیث کوٹ کی جاتی ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک بھی کوٹ کی ہے کہ کسی بھی جو ہے نامحرم کو چھونے سے بہتر ہے کہ کیل جو ہے تمہارے سر پہ ٹھوک دیا جائے. یہ مفہوم ہے حدیث کا. سب سے پہلی بات تو یہ حدیث ضعیف ہے. امام البانی نے بے شک اس کو صحیح کہا ہے، لیکن آپ دوسرے علماء کو اگر پڑھو گے تو وہ ضعیف حدیث ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس حدیث کو میں صحیح مان بھی لوں تو ادھر جو ورڈ یوز ہوا ہے وہ لمس اور مس کا ورڈ یوز ہوا ہے. یہ لمس اور مس ہمیشہ سیکشول ٹچ کی بات کرتے ہیں. یہ سیم ورڈ جو ہے قرآن میں یوز ہوا ہے مریم علیہ السلام کے لیے، جب مریم علیہ السلام یہ بولتی ہے کہ کوئی بھی آدمی جب ان کے پاس خوشخبری آتی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کی، تو مریم علیہ السلام یہ بولتی ہے کہ کوئی بھی آدمی نے مجھے چھوا نہیں. تو یہاں چھونے سے مراد وہی سیم ورڈ ہے مس، کہ نو مین ہیز ٹچ می. تو یہاں پر چھونے سے مراد سیکشول ٹچ تھا، ٹھیک ہے. سب یہ بات کو ایگری کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں پر بھی جو ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بولتے ہیں کہ کسی کو بھی ہے لمس یا مس نامحرم کو کرنے سے پہلے یہ بیٹر ہے کہ کیل ٹھوک دیا جائے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر بھی سیکشول ٹچ کی ہی بات ہو رہی ہے، یہاں پر کوئی مطلب ہینڈ شیک کی بات نہیں ہو رہی ہے. اور ایک اور پھر حدیث ہے بخاری میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ فرماتا ہے کہ میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا. اب اس پر جو ہے علماء بولتے ہیں کہ یہ جو ہے پروہیبٹڈ ہے اسلام میں. تو اگر یہ پروہیبٹڈ ہوتا ہے، اگر یہ حرام ہوتا ہے اسلام میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایسی ہونی چاہیے کہ میری امت میں عورتوں سے مصافحہ کرنا، نامحرم سے مصافحہ کرنا حرام ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں یہ چیز بول رہے ہیں کہ میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر لوگ آتے ہیں تو وہ لوگ بیعت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو بیعت کرنے میں جو ہے مصافحہ ایک کسٹم تھا. تو اسی طرح سے کتنے سارے اگر عورتیں آ گئی اور وہ سب سے مصافحہ اگر کر رہے تو سب سے اگر وہ مصافحہ کریں گے تو کوئی منافق بھی گھس سکتا ہے، اسکینڈل بنا سکتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں مصافحہ نہیں کرتا. دوسری حدیثوں میں یہ آتا ہے کہ کوئی بھی سلیو وومن وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کے جہاں چاہے وہاں ان کو لے جاتی تھی. ایک اور حدیث میں یہ آتا ہے، ام حرم والی حدیث ہے قسطنطنیہ والی، کہ وہ جو ہے ام حرم جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے جو ہے وہ جوئیں نکالتی تھی. اور یہ بھی ثابت نہیں ہے کہ ام حرم جو ہے وہ یہ ہے محرم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک اور حدیث یہ ہے کہ ابو موسیٰ الاشعری بھی ایک عورت کے پاس جاتے تھے جس سے وہ جو ہے یہ مطلب جو وہ ان کا یہ نکالتی تھی، لائسنس نکالتی تھی ان کے سر پہ. تو اس سے ثابت ہوا کہ اگر شہوت نہ ہو تو آپ عورتوں کو مطلب ظاہر سی بات ہے کوئی بندہ بنا کوئی وجہ کے تو عورت کو ہاتھ نہیں لگاتا نا. اب جیسے آپ ڈینٹسٹ کے پاس جاؤ گے، آپ کوئی بھی ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے تو وہ آپ کو ایگزامن کرے گا، ظاہر سی بات ہے چھوئے گا. تو وہاں پر گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ جو ہے وہ اس چیز کا دھیان دینا بہت ضروری ہے. تو آدمی کو یہ بولنا چاہیے کہ بیڈ ٹچ جو ہے حرام ہے، کہ کسی کو شہوت کے ساتھ ٹچ کرنا حرام ہے، لیکن ہاتھ ملانا جو ہے وہ وہ بنا اگر شہوت کے ہے، ایک عرف ہے، ایک سوشل کسٹمر ہے، یا پھر ایک کارپوریٹ
یہ ہے، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ چیز حرام ہے، ٹھیک ہے. اور بہت سارے لوگ جو ہے نا اس چیز کا مذاق بھی اڑاتے ہیں اور بیسکلی جو ہے پرسنل اٹیک کرتے ہیں. وہ یہ بولتے ہیں کہ اچھا ہاتھ ملانا جائز ہے نا، میں آ رہا ہوں تمہاری بیوی سے ہاتھ ملانے کے لیے. تو ان کی خود کی بات جو ہے نا یہ ثابت کرتی ہے کہ وہ شہوت کے ساتھ بول رہے ہو. ورنہ کون بندہ جو ہے اس ٹائپ کی بات کرتا ہے کہ میں تمہاری بہن کے ساتھ یا بیوی کے ساتھ جو ہے ہاتھ ملانے آ رہا ہوں. مجھے ایک بات بتائیے کہ کیا شادی کرنا اسلام میں حلال ہے کہ نہیں؟ آپ بولیے گا بالکل شادی کرنا اسلام میں حلال ہے، لیکن میں آپ سے بار بار بولوں کہ میں آ رہا ہوں تمہاری بہن سے شادی کرنے، اور بار بار بولوں اس طرح سے بولوں، تو یہ کیا شہوت کے ساتھ میں نہیں بول رہا ہوں؟ یہ آپ کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں بول رہا ہوں، آپ کو وائلیٹ کرنے کے لیے نہیں بول رہا ہوں، ایک طرح سے آپ کو گالی دینا ہو گیا نا. ابھی ایک جوک چل رہا ہے ممی کیسی ہے، مہیب سر کا، ایک اسٹینڈ اپ کامیڈین ہے، سب جانتے ہیں، وہ یہ بولتے ہیں ممی کیسی ہے، ٹھیک ہے. اب یہ تو عام طور پہ ایک بہت اچھا سوال ہے کہ آپ کسی کی ممی کے بارے میں پوچھ رہے ہو، لیکن جس طرح سے وہ پوچھ رہے ہیں ممی کیسی ہے، تو یہ تو ایک پورا ہی ایک الگ ایک ڈبل میننگ والی ٹائپ کی بات ہو گئی. تو کوئی بھی بندہ جس کو آپ یہ بولتے ہو کہ نہیں ہاتھ ملانے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، اور وہ پھر آپ کے ماں اور بہن کے اوپر اس طرح سے اگر اٹیک کرتا ہے، تو اس سے آپ یہی بولو کہ بھائی اسلام میں شادی حلال ہے، ٹھیک ہے نا. تو کیا میں بار بار بول سکتا ہوں کہ میں آپ کی بہن سے شادی کرنا چاہتا ہوں، یا میں آ رہا ہوں آپ کی بہن سے شادی کرنے؟ تو اس طرح سے کسی کو بھی آپ بولو گے نا تو وہ انسلٹیڈ فیل کرے گا، وہ وائلیٹڈ فیل کرے گا. یہی چیز حرام ہے جس کے بارے میں قرآن و حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کسی کو انسلٹ کر رہے ہو، کسی کو وائلیٹ کرتے ہو، کسی کو جس طرح سے آپ بات کر رہے ہو وہ شہوت کے ساتھ آپ بات کر رہے ہو کہ میں آ رہا ہوں تمہاری بہن سے شادی کرنے. شادی تو حلال ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں اگر اس طرح سے بولنا سٹارٹ کر دوں لوگوں کو تو لوگ مجھے پیٹ دیں گے. کیوں پیٹ دیں گے؟ کیونکہ میں جس طرح سے بول رہا ہوں شہوت خود جو ہے جھلک رہی ہے میرے بات سے. اسی طرح بہت سارے لوگ یہ بولتے ہیں کہ کیا عورتوں کو گلے لگانا حرام ہے اگر شہوت کے ساتھ نہ ہو؟ تو میں یہ بول دوں گا کہ بھائی گلے لگانا تو دیکھو زیادہ تر ایک کیجول سیٹنگز میں ہوتا ہے اور رومانٹک سیٹنگز میں ہوتا ہے اور سیکشول سیٹنگز میں ہوتا ہے، تو اس کو تو اوائڈ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. لیکن میں یہ نہیں بولوں گا کہ بھائی اس کو تم اگر اس سے کمپیئر کرو گے ہاتھ ملانے کے، تو ہاتھ ملانا تو کوئی رومانٹک ہے ہی نہیں. ہاتھ پکڑنا رومانٹک ہو سکتا ہے، لیکن ہینڈ شیک کرنا جو ہے وہ رومانٹک گیسچر ہوتا ہی نہیں، نہ ہی سیکشول گیسچر ہے. لیکن کوئی اگر کوئی سیکشول فیلنگ کے ساتھ کر رہا ہے، کوئی لمس یا مس کر رہا ہے جو حدیث میں ذکر ہے، تو وہ تو کمپلیٹلی حرام ہے. اسی طرح سے کوئی آپ کو جو ہے سیکشول ہیرس کرنے کے لیے آپ کے ساتھ گلے ملنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ تو کمپلیٹلی حرام ہے. باقی جو ہے کوئی بندہ اگر آپ کو آ کے حق کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے آپ کو اپنا پرائیویٹ پارٹس پروٹیکٹ کرنے کا جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات کلیئرلی جو ہے یہ قرآن میں بول دی ہے. تو آپ کو جو ہے پرائیویٹ پارٹس کو پروٹیکٹ کرنا آپ کے اوپر فرض ہے. تو لہٰذا یہ سب ہگنگ یا کسنگ جو ہے اپوزٹ جینڈرس، مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ اسلام الاؤ کرتا ہے. لیکن اس چیز کو ہینڈ شیک سے کمپیئر کرنا، ٹھیک ہے، یہ مجھے جو ہے ایگزیجریشن لگتا ہے. تو میں نے اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کر دیا، اب چاہے تو اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں.